تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور بالضرور جو ہے وہ تجھے آزماؤں گا۔ کیوں آزماؤں گا؟ خوف کے ساتھ آزماؤں گا، بھوک کے ساتھ آزماؤں گا، میں تجھے مال میں تنگی کے ساتھ آزماؤں گا، مال کی تنگی کے ساتھ آزماؤں گا، اور موتوں کے ساتھ آزماؤں گا۔ یہ ہو کے رہنا ہے۔ اٹ از سم تھنگ دیٹ از ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن، اٹ از سم تھنگ دیٹ ول ہیپن ود یو۔ یہ نہ ہوئی سوچی کہ وبشر الصابرین، خوشخبری اس کو ہے جو صبر کر گیا اس کے۔ ہم لوگوں کو یہ پہلے سے بچپن سے بتانا چاہیے کہ یہ معاملات زندگی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ایسے ہی مل جائے گی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور آپ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں۔ مستھم الباساء والضراء وزلزلوا، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا، ان کی طوفان پھینک دیا ہم نے ان کے اوپر، بلائیں بھیجی ان کے اوپر، پھر ضرر کے مقابل اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچے۔ وزلزلوا، زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ اینڈ the people of the prophets، نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی، اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے، اے اللہ آسمانوں سے تیرا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتا ہے بے شک کہ میری مدد قریب ہے۔ تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے تھی کہ زندگی میں یہ آزمائشیں ہونی ہیں، زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں، زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان۔ لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور اسی میں ہم غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا۔ اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی، اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے، اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ، تو اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چھوٹا عذاب بھی دے دیتے ہیں اگر عقوبت اور پکڑ بھی ہو جائے انسان کی اس دنیا میں کسی پروسیس میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کرتا ہے اللہ تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف، پازیٹیوٹی کی طرف، ریکٹیفیکیشن کی طرف، توبہ کی طرف، انابت کی طرف، بیٹرمنٹ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف۔ تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا، اور اس کو وہ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر، ہی گیٹس شیکن بائی سم تھنگ، اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو، ترقی کے رستے پر ہو، ڈیولپمنٹ کے رستے پہ ہو، پروجیکٹ پلاننگز ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، جزوی مسئلے ہوں، کلی مسئلے ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ۔ کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا، کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر، اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا، مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے۔ تو سسٹم میں اگر مینٹرز اور اچھے اساتذہ اور علماء موجود ہوں، اور ہیں بھی، وہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں آگے سے۔ اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي أُمَمٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو أَخَذْنَاهُمُ الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ، ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی، ہم نے ان کے پر آزمائشیں بلائیں بھیجی، آبسٹیکلز بھیجے، آبسٹرکشنز بھیجی ان کے مسئلوں، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر نا وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا عاجزی اور ہیوملٹی والا، وہ واپس قائم۔ لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچویں مقام سے، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان۔ تو انسان جب ایک اسٹیشن کور کرتا ہے، 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں، ڈینٹ پڑتے ہیں اس کی نفسیات کو ڈینٹ پڑتے ہیں، کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کہیں جبن آ جاتا ہے، کہیں بزدلی آ جاتی ہے، کہیں قنوط بن جاتا ہے، کہیں ڈپریشن آ جاتا ہے، کہیں وہ فرعون بن جاتا ہے، کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو ایک پروسیس سے گزرے گا، ٹرن بیک کریں اپنے آپ، نیوٹرلائز کریں۔ تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیس سے گزرتے ہو، اللہ اس کا خیر خواہ ہے، انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل تک، ان مقاموں تک، ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ ان کے رستے میں
प्रॉब्लम्स लाता है, तकलीफें लाता है, रोड़े अटकाता है थोड़े से, ताकि इसकी जो पजल सॉल्विंग है ना कायनात की, इसका दिमाग खोले आगे से। इसको बात समझ नहीं आ रही, ये मिजाज आगे लेके जाके इसको मरवा देगा, इसको बहुत तकलीफों में लेके जाए। तो इसलिए पहुंच तो सब जाते हैं, मगर कोई हायर एंड में फिरौन बन जाता है और कोई लोअर एंड में बनी इसराइल बन जाता है। कुछ बुज़दिल बन जाते हैं जब वो गुजरते हैं एक प्रोसेस से। 4 साल का एक फेज गुजारा, अमेरिका में गुजारा, दुबई में गुजारा, आपके सऊदीया में गुजारा, पाकिस्तान में गुजारा, इंडिया में गुजारा, कहीं भी गुजारा, उसमें जब वो फेज खत्म हुआ तो उनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है, उनका परसेप्शन बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका मिजाज बदल जाता है। इसलिए तो आप कुछ लोगों को एक उम्र के बाद देखे ना, मुस्कुराहट ही नहीं है चेहरे। आप सल्लम ऐसे नहीं थे। कुछ लोग हंस रहे हैं, ऐवे ही मस्करे बन जाते हैं स्टेशनों से गुजरने के बाद, उनके मिजाज में ये गैर संजीदगी। आप सल्लम में गैर संजीदगी, तबस्सुम था, मिजाज भी था, मगर उनकी हर वक्त ये नहीं कर रहे होते थे। कुछ लोग गुजरते हैं, ऐसी चुप लग जाती है, उनको बोल ही नहीं पाते। स्टेशन की हिट्स ने जिंदगी की पहला बच्चा हुआ, मैं सब सारे लिहाज से कह रहा हूँ, औलाद हुई, बच्चे पाले, मिजाज बदल गया, बिजनेस किए, एक्सपेंशन की, स्टेशन से गुजरे, उस दौर के बीच में जो भी हो, मिजाज बदल गया। मिजाज को उस जगह पर रखने के लिए जो जन्नत में जाने की कसौटी है, और दुनिया के अंदर भी इंसानियत के पर्सनैलिटी में वो जमाल कमाल लाने का तरीकेकार ही यही है कि शख्सियत नॉर्मल रहनी चाहिए। तो जब शख्सियत में इंसान को वो डेंट पड़ते हैं ना, लोगों की बातें, तनकीदें, अपना आप, अपने अंदर की ऊंच नीच, हाइज एंड लोज, ये सब कुछ जो चलता है जब इंसान गुजरता है वक्तों से, तो वो एक नजरिया बदलता है, सोच बदल, नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आता है, एजिटेशन आती है, एग्रेशन आता है, मिजाज आता है, इंसान गम आता है, तकलीफ आती है। अल्लाह क्या कहता है, मैं इसलिए जब तू स्टैंडर्ड से हट के अपनी पर्सनैलिटी और माइंड बनाएगा ना, कि जिंदगी के मसलों से गुजर, मैं तेरे साथ खैर का हूँ, मैं तुझे वापस लेके क्या करके, वला नुज़ीक़न्ना हूँ मिनल अज़ाबिल अदना, छोटे छोटे तुझे छोटे अजाब की शक्ल दे दूंगा, ये छोटी तकलीफें दूंगा, ताकि तेरा माइंड फिर से जागे, ये चीज तू गलत कर रहा है इस टाइम। तुझे जीत तो मिल चुकी है, लेकिन तू उस जीत को ऑनर नहीं कर पा। तुझे अगर शिकस्त भी हुई है तो तू उस शिकस्त का हक नहीं अदा कर, तू उससे वो सबक नहीं सीख पा, तू गलत सिमत में चला गया। तो सबसे पहला उसूल ये है, अल्लाह ताला इंसान को लअल्लम यतज़र, और तू हम्बल नहीं हो पा, तुझे जीत मिल गई है, तुझे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए था, तूने सेल्फ मेड मैन के नारे लगा दिए। मैं फिर भी आसमानों से तुझे बर्बाद नहीं कर रहा, लअल्लहुम यतज़र्रऊन अख़ज़नाहुम बिलबअसा वज़र्रा, हमने सिर्फ थोड़ा बहुत हिलाया है तुम्हें, ताकि तुम अपनी उस स्टैंडर्ड पे आ जाओ। तुम्हारी दुनिया की कामयाबी से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गनी है वो। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। मगर क्योंकि इस गेम में, इस सफ़र में, इस प्रोसेस में, इस चैलेंज के अंदर अल्लाह ने इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम मिन सुल्तान की कसम उठाई हुई है कि मेरे बंदों को नहीं तू गिरा सकेगा। वो खास ब्रीड है, वो खास क्रॉप है लोगों की, जिन्होंने दुनिया में जब भी कुछ बनाया है ना, स्टैंडर्ड से नहीं हटेगा। उन्होंने प्रोसेसेस को भी ऑनर किया है, उन्होंने मंजिलों को भी ऑनर किया है, उन्होंने रब को भी ऑनर किया उस लिहाज से, उन्होंने मखलूक का भी ख्याल रखा है, और उन्होंने अपने नफ्स को भी उस पाकीज़गी के साथ रखा है जो तज़किये का हक था। तो अल्लाह ताला, ये बड़ी हिकमत ये होती है कि वो उसको वापस लाना चाह रहा है। सही मुस्लिम की एक रिवायत है